أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف کا 15واں رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 5واں رکوع ہے اور سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 127 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ لوگ جو پہلے جادوگر تھے ان کی ثابت قدمی اور استقامت کو بیان کیا کہ فرعون کی دھمکیوں کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ ہلے نہیں، ان کے پاؤں میں جنبش نہیں آئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کی۔ ایک تو فرعون کو بھی یہ کھری کھری سنا دیں کہ اب ہمارے تیرا انتقام اس کی وجہ صرف ہمارے دین سے جلن اور حسد ہے، تو اسلام کی بنیاد پہ ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ اور 2 دعائیں اپنے رب سے کی، ایک دعا تھی ثابت قدمی کی ربنا افرغ علینا صبرا، اور دوسری دعا تھی حسن خاتمہ کی کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی دین پہ اسلام پہ کر۔ آج جو آیات ہیں ان میں اب فرعون کے حواری سرے بازار ذلیل ہو گئے۔ ذات دیکھا جائے تو اصولی طور پر تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے، بہرحال بندہ بشرم اور سطح کھارا، تو چونکہ ظاہر ہے ان متکبر ظالم لوگوں کو اب اپنی انانیت کا اور بھی پارا چڑھ گیا، کیونکہ ان کو اب دورہ مسئلہ تھا۔ ایک تو پہلے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ ہمارے خلاف ہے، اوپر سے ان کی سر بازار رسوائی ہو گئی، تو اب ذاتی انتقام والا جو معاملہ تھا وہ بھی شامل ہو گیا۔ اب یہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف انتقامی کاروائی۔ قال الملأ من قوم فرعون، تو کہا سردار لوگوں نے فرعون کی قوم سے، وہ وڈیرے، وہ اشرافیہ، وہ مالدار طبقہ، انہوں نے فرعون سے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، کہ اب ظاہر ہے ذلت ہو گئی، جواز تو نہیں رہ گیا موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کا، نہ ہی اب قوم کے معاملے میں رکاوٹ کا کوئی جواز تھا۔ اب اس شکست کے بعد اب لگے اس کے حواری برانگیختہ کرنے فرعون کو، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو علیہ السلام، وقوم، اور اس کی قوم، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد مچائیں زمین۔ کیسا اندھا جو ہے وہ انصاف ہے، یا کیسی الٹی گنگا ہے۔ ہمیشہ فسادی لوگ اپنے معاملات کو امن و امان قرار دیتے ہیں اور اسلام کے پر امن معاملات کو جو ہے وہ فساد قرار دیتے ہیں۔ آپ دنیا کا بین الاقوامی عمل نامہ چیک کر کہ جو بھی نسل پرستی کے نام پہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے، گورے کالے کی لڑائی آج تک نہیں ختم ہوئی، اور امن و امان کے قانون کی طرح مسلمانوں کے قتل عام کے لیے انڈونیشیا میں مسلح عیسائی تحریکیں کھڑی کر کے ڈال کے مسلمانوں کو انڈونیشیا میں کاٹا گیا۔ 95% جب مسلمان آبادی والا ملک، ادھر امن و امان، یہ فساد نہیں ہے۔ اور برود کا بہانہ بنا کے پورا عراق اجاڑ دیا گیا، اور آخر میں ڈھیلے سے منہ سے کہہ دے گا شواہد کوئی نہیں ملے، صدام کو بھی شہید کر دیا اور پورے ملک کی تہس نہس کر دی، اور اینڈ پہ کہا کچھ نہیں، سید دہشت گردی نہیں ہے ابھی۔ اور ادھر افغانستان ایک لمبی جنگ لڑ کے روس کے ظلم استبداد سے نکلا، حالانکہ وہ بھی ظلم، تو امریکہ بہادر اپنی بدماشی کے لیے 45 ملک اتحاد لے کے آ گیا، اور کروز میزائل اور کون کون سا ظلم نہیں کیا۔ یہ فساد نہیں ہے؟ اچھا، مسلمان اپنے حق کے لیے اٹھیں، وہ ایریٹیریا ہو، فلپائن ہو یا کشمیر، تو وہ کیا ہے؟ ظلم۔
اور جہاد کیا ہے؟ دہشت گردی. اور وہاں پہ پھر بڑے بڑے بولنے والے، نہ کسی کو ایم کا قتل عام نظر آتا ہے کہ سر کاٹ کے فٹ بال بنتے، کوئی نہیں بولتا. وجہ اس فساد پہ سب خاموش ہیں، اور جو امن کے لیے لڑے، مسلمان کے حقوق کے لیے، وہ فسادی ہے. تو یہ پرانی روش ہے کہ لوگوں کو اپنا، اب یہ اندھا دھند 70,000 بچہ قتل کیا بنی اسرائیل کا، اس لیے کہ فرعون کو یہ خواب آیا کہ مجھے قبطی بدیسہ گھر سے آگ نکلی ہے، قبطیوں گھر میں آئی ہے، تو یہ نجومیوں نے کہا جی بادشاہ بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں تمہاری بادشاہ لے ڈوبے گا، عام جو مشہور ہوا ہے اس کے اوپر. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے 70,000 بچہ مروا دیا، قتل کر دیا. فساد نہیں ہے یہ. تو اب اپنی سرے بازار ذلت ہوئی، تو اب انتقام کے لیے نام کیا دے دیا ان کو؟ دہشت گرد، فسادی. دہشت گرد فساد ہی ہوتا ہے نا. مایا کیا چھوڑے گا تو موسیٰ علیہ السلام کو، اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد پیدا کریں، خرابی پیدا کریں زمین میں. وَيَذَرَكَ، وہ آپ کو بھی چھوڑ دیں، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبود کو بھی چھوڑ دیں. اب یہاں سے ایک اور بات سمجھنے والی کہ فرعون تو خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سے بڑا رب ہوں. تو یہاں پر ہے کہ وہ چھوڑ دے تجھے بھی، تیرے بادشاہ، تیرے معبود کو بھی. اس کا مطلب ہے فرعون کا بھی کوئی معبود تھا. اب فرعون کا معبود کون تھا؟ یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ جس طرح باقی قوم کے معبود تھے، فرعون بھی ان کو معبود مانتا تھا. جیسے گائے ہے جس کی ہر جگہ پوجا ہوتی تھی، اور اس کے معبود ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ ان کے اندر مصری تہذیب میں اس تقدس کی بنا پر بنی اسرائیل کے اندر بھی اس گائے کا تقدس موجود تھا، جس کی 2 نشانی آپ دیکھیں. اللہ نے حکم دیا گائے کو ذبح کر دو، لگے ہیلے بہانے کرنے، آلے ٹالے کرنے، بار بڑی مشکل جا کر کے بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی. اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی. تو ایک تو اس قسم کے جو قوم کے مشترکہ خدا تھے، ایک سمجھتی شاہ فرعون اس کا بھی اسی کا پرستار ہو، اور وہ اپنے ان کو بھی معبود مانتا. بالوں نے کہا کہ نہیں، یہ دہریہ ٹیب تھا، اور خود اپنے آپ میں خدائی کا دعوے دار تھا. اس بنا پر جو ہے یہ اپنی ہی خدائی ہر ایک کے اندر منوانے کا پیروکار تھا. اسی بات کا دعوے دار تھا کہ میرے اندر ہی خدا ہے، وہ جو بھی خدا ہے وہ میں خود ہی ہوں. اس معنی کے اندر بھی پھر یہ ہے کہ آلہتا، یہ عبادت کے معنی میں بعض اہل قرآن نے کہ قرات کے مطابق لیا کہ چھوڑ دے تجھے اور تیری عبادت کو، لیکن یہ توجیہ اتنی معقول نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ اصل میں تو اسے اپنی بات کا ہی گمانڈ تھا، لیکن بعد لوگ باوجود اپنی خدائی کے غیبی قوتوں مالکوں میں پھر بھی کسی ایسی طاقتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں جو غیبی قوتوں کے معاملے کے اندر ان کے حساب سے جو ہے وہ سب اختیار. جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ دیکھ لیں دہریے جتنے ہیں، یہ جتنے بھی تھے کمیونسٹ یا روسی تھے یا دیگر تھے، جن کے اندر جو ہے یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اسٹالن تھا، لینن تھا، اور موزے تھا، ٹھیک ہے جی، یہ سارے کیا تھے؟ یہ خود کو خدائی کے دعوے دار ہی تھے، اپنے آپ کو ہی اپنی خدائی کے دعوے دار تھے. اور یہاں تک تھے کہ ان کے مجسمے، ان کے جو ہے پیروکاروں کے گھروں کے اندر اور جو بڑی بڑی چوراہوں چوکوں میں ان کے مجسمے لگے ہوئے تھے. تو گویا کہ یہ بھی ایک انداز سے اپنی خدائی کے دعوے دار تھے، لیکن پھر بھی غیبی قوتوں کے اصول کے لیے جو ہے یہ ایسے لوگ کام کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی کئی ہوتے ہیں، کوئی ڈنڈے کھانے جاتا ہے کمر پہ، کوئی کچھ کرتا ہے. تو بہرحال یہ بھی کسی نہ کسی حد تک کسی کو اپنے سے بجا اپنی طاقتوں کا مرکز محور مانتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تو چھوڑ دے گا پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے ساتھیوں کو، اس کی قوم کو، تاکہ وہ تاکہ وہ چھوڑ دے تجھ کو بھی تیرے معبود کو. تو کہنے قال، اس نے کہا، اب فرعون آیا اپنی نخوت تکبر پہ، کہنے لگا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہنے لگا ہم بدترین طریقے سے قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو. صرف قتل نہیں ہے،
کیونکہ قتل کا معنی قاتل یا قتل قتل ہوتا ہے، یہ حروف بھی زیادہ ہیں، تشدید کے ساتھ لفظ آیا، اور یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے جب حروف زیادہ ہوں تو معنی میں بھی اضافہ اور شدت ہوتی ہے۔ اس لیے ترجمہ ہم نے کیا کہ اس نے کہا سنقتل ابناءہم، میں بدترین طریقے سے کاٹ دوں گا ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں، یعنی ان کا تخم مکا دو، ان کی نسل ہی مکا دو، نہ مرد ہوں گے نہ ان کی نسل چلے گی، عورتیں کیا کر لیں گی؟ آج آگے رہ جائیں گی ہماری خدمت کے لیے اور ہماری خواہش کے لیے، اور تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ان کی نسلی مکا دیتے ہیں، جس طرح پہلے قتل ہوگا ان کے خلاف قتل غارت تھی نا، کہ ان کے خلاف جو ہے وہ قتل کا نظام جاری تھا، دوبارہ یہی کام کر دیتے ہیں، ان کا جو بھی مکا دیا۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، کہنے لگا جیسا تو ڈاڈے نہیں ہوئے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر، قَاهِرُونَ، قابو رکھنے والے، حاجے سا تو پجے نہیں، نہ سا تو ایڈے طاقتور ہوئے نے کہ یہ ہمیں روک لیں، ہمارا مقابلہ کر سکیں، بے شک ہم ان پر قابو رکھنے والے۔ اب ظاہر ہے یہ معاملہ بڑا تکلیف دہ تھا کہ بنی اسرائیل کا قتل عام کے بعد پھر اللہ نے وہ دن لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ہارون پہلے پیدا ہو گئے، چلتے رہے، یہ قتل و غارت رک گئی۔ اب بنی اسرائیل والوں کو جب پتہ چلا کہ اب دوبارہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب ہماری نسل کشی ہوگی، تو ظاہر بات ہے یہ معاملے کو معمولی نہیں ہوتے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کا قتل، قوم پریشان ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے شکوہ کیا کہ اب کیا بنے گا، پھر دوبارہ ہمارے بچے مارے جائیں گے اور ہم کاٹے جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ذکر نہیں کی، یہاں یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو سب سے پہلے قوم کو ایک عقیدہ سمجھایا، اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ فقال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، دو کام تم نے کر، نمبر ایک، تم مدد مانگو اللہ سے۔ دیکھو میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ مدد کرنے پہ آ گیا، یہ کچھ ہی تمہارا بگاڑ سکتے، باقی کوئی نقصان ہو، تکلیف آئے، ازمائش آئے تو آپ نے گلہ شکوہ نہیں کرنا، واصبروا، اور تم کیا کرو؟ صبر، کیونکہ تکلیف ازمائش صبر اور اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ہی حل ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب دو کام تم نے کر، اور یہی اللہ نے سبق ہمیں امت کو دیا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز، ایک دفعہ رب سے تعلق مضبوط کرو، اور نمبر دو تکلیف کو برداشت کرو، گلہ شکوہ جزا فجا نہیں کرنا۔ اب یہاں بھی ایک نقطے سمجھنے کی بات، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے جلیل القدر نبی گزرے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے تھے، نسل میں سے یعقوب علیہ السلام، ان کے بابا اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بھائی اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل و اسحاق دونوں کے والد جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ اب ان کی بزرگی میں کوئی شک ہے؟ ان کی نبوت اور رسالت میں کوئی شک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ کہا کہ تم مجھ سے مدد مانگو، وہ تو بیچ میں کھڑے تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے ابا جی کو مدد مانگو، مجھے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں جن کی نبوت اور رسالت میں شک کرنا بھی کفر ہے، جن کی نبوت اور رسالت مسلم ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ جو نیک بندے دنیا سے گزر گئے وہ غوث ہوتے، وہ مددگار ہوتے، ان سے مدد مانگنی جائز ہوتی یا وہ مدد کرنے پہ قادر ہوتے، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو خون کا رشتہ تھا ان کے ساتھ، اور خود بھی نبی تھے، ان سے بڑے نبی گزرے، باپ دادا بھی تھے، وہ مانگی کس سے مدد کس سے کہا؟ فقال استعینوا، مدد کس سے مانگو؟ ابا جی کو نہیں مانگنی، اپنے وڈیاں کو، نبیاں رسولاں کو مدد نہیں مانگی۔ اب یہ موقع تھا جتنی بڑا کڑا امتحان آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ سمجھا دیا، مدد مانگ دو کس سے؟ ایک اللہ سے۔
اس لیے جب نبیوں نے مدد نہیں مانگی، حالانکہ نبی ان سے مقام میں موسیٰ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے تھے، ہارون علیہ السلام جو سیدنا جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے تھے، وہ باپ کے مقام پہ بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام تو ذبیح تھے، جن کو ذبح کرنے کے لیے باپ تیار ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں سے اللہ نے بچایا، جو پوری دنیا کے سامنے کامیاب کیا، اتنے بڑے بڑے اولو العزم رسولوں میں ہیں، لیکن ان سے مدد، تو ہمارے ہاں کسی کی ولایت کے لیے مدد کی کیا دلیل ہے؟ ہمیں تو اللہ نے کہیں پابند نہیں کیا نا کہ امتیوں سے مدد مانگو، جو مر چکے ہیں ان سے مدد مانگو، جو دنیا کو چھوڑ گئے ان سے۔ بھائی کوئی نیک ہے تو اللہ یقیناً کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، اسے نیکی صلہ ملے گا۔ اللہ نے ہمیں کسی نیک کی عبادت کی نیکی کی بنا پہ اس سے کیا ان کی نیکی کہتے جی نہ محنت کیتیاں نے ابراہیم علیہ السلام بہت ہیں، اسماعیل تے اسحاق علیہ السلام بہت ہیں۔ پہلی بات چلو محنتیں کی ہے تو ظاہر وہ اپنی ذات کے لیے کی، کسی غیر کے لیے تھوڑی کرنی ہے۔ تو محنتیں کی، کیا ان کی محنتیں نبیوں سے زیادہ ہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا؟ یہ تو سارے کہانیاں بنائی ہیں نا 2 نمبر کہ جی 12 سال کچے دھاگے لٹکے رہے، سمجھے نا جی، پٹھے پٹھے قسم بے تکیاں جن کو عقل بھی نہیں مانتی، اس قسم کے جو ہے وہ گپے بنا کر کے قوم کو عقیدت کے جال میں بنا ہوا صاحب۔ دوسری دعا اللہ نے یہاں ذکر نہیں کی، 2 دعائیں، ایک تو قوم سے عقیدہ سمجھا کہ مد مانگو ایک اللہ سے، اور تکلیف کے اوپر جزا فضا نہیں صبر کرنا۔ ایک اور دعا کی جس کا ذکر اللہ نے سورہ یونس میں کیا، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ آزمائش نہ بنا دے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہمیشہ آزمائش سے، تکلیف سے، پریشانی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کبھی بھی اللہ سے آزمائش تکلیف کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ کہو کہ میں نے فلانا کام مینو بنے تو پھر میں دساں گا کہ میں ہوں، وہ اللہ کے بندو بڑے ایسا نہ ہو کہ تم جا کو بڑا نقصان کرتا۔ نبی علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے، او لا تتمنوا لقاء العدو، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے جہاد کا میدان اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے، لیکن یہ تمنا نہیں کرنی کہ اللہ دشمن سے پالا پڑے۔ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو۔ ہاں اگر پنجہ پڑ جائے، آزمائش سے ٹکرا ہو جائے، اگر میدان سج جائے، فَإِذَا لَقِيتُمْ، اور جب تمہارا ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ پڑ جائے، میدان سج جائے، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر کیا کرنا؟ ڈٹ جانا ہے، پھر کمزوری نہیں دکھانی، اور اللہ کو یاد کرنا، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن یہ نہیں کہنا کہ میرا فلاں دشمن پیچھا پوے، پھر فلاں معاملہ ہو تو میں اس کے ساتھ معاملہ کروں۔ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں، کیونکہ یہ ظاہر یہ تو لڑائی بھی ایک آزمائش ہے نا، نہ جانے پلڑا کس کا بھاری ہو جائے گا موقع پر۔ تو اس لیے جو ہے آزمائش کی دعا نہیں کرتے، بلکہ آزمائش سے بچنے کی دعا کرتے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، فتنہ نہ بنا دے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور دوسری دعا، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما دے۔ مد مانگو، اور مد مانگنے کے لیے جو الفاظ کے اللہ سے مد مانگنے کے لیے ایک اور مسئلہ بھی، نہ تو ڈائریکٹ کسی کو غوث مانا، نہ گنج بخش مانگنا، نہ داتا سمجھا، نہ کسی کا وسیلہ ہی ڈالا کہ دعا چھیتی قبول ہو جائے، بڑی بڑی مصیبت چاہے۔ اب یہاں پہلے بڑے بھی بزرگ موجود ہیں نا، سارے انبیاء، اسحاق علیہ السلام، یونس اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور پیچھے اول الرسل نوح علیہ السلام، جد الانبیاء آدم، کتنے بڑے بڑے جرو قدر انبیاء سارے ہیں، لیکن کسی کا واسطہ ہی ڈالا ہو۔ اللہ نے یہ بھی کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ مدد کیسے مانگی؟ اللہ نے وہ دعائے موسیٰ بھی قرآن میں ذکر کر دی، لیکن نہ تو غیر اللہ سے مانگا، نہ غیر اللہ کے واسطے سے مانگا۔ اب قرآن سے بڑھ کے مسلمان کو کون مسئلہ سمجھائے گا؟ اگر یہ فوج شدہ کے واسطے وسیلے دین ہوتا تو اللہ نبیوں کی سیرت میں وہ چیزیں ذکر نہ کرتا۔ پورے قرآن میں کسی نبی کی دعا اٹھاؤ، کسی نبی نے فوج شدہ سے مانگا ہو یا کسی نبی نے فوج شدہ کے وسیلے سے مانگا، پورے قرآن میں دکھا دو۔ پورے قرآن میں ایک آیت نہیں کسی نے بزرگ فوج شدہ نبی سے مانگا ہو، کسی نبی نے، یا کسی نے فوت شدہ نبی کے واسطے وسیلے سے مانگا۔ کتنے نبیوں کی دعائیں، یہ دعائیں موسیٰ علیہ السلام کی تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔
فرمایا ان الارض للہ، اور قوم کو مسئلہ بھی سمجھایا، بے شک زمین اللہ کے لیے، زمین کو پیدا رب نے کی، زمین کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، یورثھا وارث بناتا ہے اس زمین کا، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، مایا والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگار لوگوں کا ہوتا ہے۔ انجام تو کو نکلتا ہے نتیجہ، لیکن متقین کے حق میں، نیک لوگوں کے حق میں ہمیشہ اچھا انجام جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ دورہ۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا سرداروں نے فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ اس کی قوم علیہ السلام اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد مچائیں زمین میں، ویذرک، اور وہ چھوڑ دے تجھ کو بھی، وآلہتک، تیرے معبودوں کو بھی۔ قال، اس فرعون نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، سنقتل ابناءہم، ہم بدترین طریقے سے کاٹ دیں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، بے شک ان پر جو ہے قابو رکھنے والے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، استعینوا باللہ، تم مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، واسبروا، اور تم صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ وارث بناتا ہے اس کا جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقین لوگوں، پرہیزگار لوگوں کا ہے۔ ابھی ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔